الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز کے ارکان سے متعلق آج کا ہمارا 8واں درس ہے۔ نماز کی ابتدا اور شروعات تکبیر سے یعنی اللہ اکبر کہنے سے اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ اٹھانے سے کیا حکمت ہے کہ نماز کی ابتدا اللہ اکبر کہہ کر کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کی جاتی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ نماز کی شروعات تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے اور ہاتھ اٹھانے سے اس لیے کی جاتی ہے تاکہ نمازی کے دل میں اس ذات عظیم کی بڑائی تازہ ہو جائے، اس بڑی ذات کی بڑائی تازہ ہو جائے جس کی عبادت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے اور جس کے سامنے حاضری دے رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں ہیبت پیدا ہوتی ہے، دل حاضر ہوتا ہے، خشوع آتا ہے اور نماز کھیل تماشا نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ اکبر سے نماز کی شروعات ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ اٹھانے سے ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء نے نماز میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت یعنی رفع الیدین جس کو ہم کہتے ہیں، پہلا رفع الیدین کہتے ہیں، علماء نے نماز میں ہاتھ اٹھانے کی حکمت مختلف انداز میں بیان کی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہاتھ اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں آ جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہو جائے۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو یہ پیروی اس لیے میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں نماز شروع کرتے ہوئے، اور اس لیے بھی اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے دل میں بیٹھ جائے۔ اسی طرح کچھ علماء کہتے ہیں کہ تکبیر سے ابتدا اور ہاتھ اٹھانے کی حکمت یہ ہے کہ یہ عاجزی، اطاعت اور مکمل سپردگی کی علامت ہے۔ کوئی انسان اپنے آپ کو کسی کے جب حوالے کر دیتا ہے تو یہ کلمہ کہتے ہوا یا پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو حوالے کرنے کی علامت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے قیدی جب مغلوب ہو جاتا ہے، قیدی جس کو قید کیا گیا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے تو اطاعت کے اظہار کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی انسان اپنے آپ کو جب سرنڈر کر دیتا ہے کہ نہیں میں ہار گیا، میں اب کچھ نہیں کروں گا، بات مانوں گا، تو ایسے کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک حکمت بتائی گئی ہے۔ اسی طرح کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ اس عظیم عمل کی، اس عظیم عمل کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں بندہ داخل ہونے والا ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کر اور تکبیر کہہ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عمل اب میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے اللہ اکبر کہہ کر اور ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ ایسا کرنا دنیا کے تمام مشغولیات اور خیالات کو ایک طرف پھینکنے اور پوری توجہ کے ساتھ نماز اور اللہ سے مناجات یعنی سرگوشی کی طرف متوجہ ہونے کی علامت ہے۔ کہ انسان جب ایسے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جتنے مشاغل کام ہیں اور جتنے خیالات ہیں میں اس کو ایک طرف پھینک رہا ہوں اور پوری توجہ کے ساتھ نماز اور اللہ سے باتیں کرنا یعنی اس کو ہم مناجات کہتے ہیں، گفتگو، اس کو سرگوشی کہتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہونے کی علامت ہے۔ جیسے زبان سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر عمل سے بھی اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں اللہ سب سے بڑا ہے، ہاتھ اٹھا کر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں داخل ہونے کی علامت ہے اور یہ بات خاص طور پر تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے سے متعلق ہے، یعنی خاص طور پر شروع والی جو تکبیر ہے اس کے ساتھ یہ متعلق ہے۔ یہ ساری باتوں کا ذکر کر کے امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جتنی بھی حکمتیں بیان کی گئی ہے کچھ پر غور کیا جا سکتا ہے، کچھ پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال آج کے درس میں ہم نے دیکھا کہ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کیوں ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ اٹھانے سے کیوں ہوتی ہے، یہ اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہے وہ آج ہم نے بیان کی۔ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ تکبیر تحریمہ کب صحیح ہوتی ہے، اس کی کیا کیا شرطیں ہیں کہ انسان واقعی تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر پا لیا ہے
اس کی کیا کیا شرائط ہیں کہ وہ شرائط اگر پورے ہوں گے تبھی یہ کہا جائے گا کہ ایسا انسان تکبیر تحریمہ پا لیا ہے۔ تو انشاءاللہ 15 شرائط ہیں اس کی جو علماء نے ذکر کیے ہیں، وہ 15 شرطوں کو اگر پورا کرتا ہے تو واقعی معنوں میں وہ نماز شروع کر رہا ہے، اور اگر وہ 15 شرطیں نہیں پائی جائیں، کسی ایک میں بھی خلل واقع ہوا تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی، یعنی وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا یا نماز اس کی پوری نہیں ہوئی۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ چیز دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔